السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی گلگت بلتستان ٹی وی اور ڈیلی گلگت بلتستان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حامد پیرزادہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ڈیجیٹل مارکیٹر راجہ شاہد صاحب، اور ان سے بات کریں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا اور اس سے کیا فائدے ہیں۔ راجہ شاہد صاحب، آپ کا شکریہ ٹائم دینے کا۔ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے آپ منسلک ہیں، کیا کہیں گے ہمارے نوجوانوں کو؟ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے بہت سارے نوجوان جو ماسٹر ایم فل پی ایچ ڈی تک بھی کیے ہوئے ہیں، وہ نوجوان جو ہیں بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کئی مہینوں سے آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کام کر رہے ہو، تو مجھے بتائے گا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوں گے نوجوانوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حمید پیرزادہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے مدعو کیا۔ سر، ڈیجیٹل مارکیٹ دنیا میں سب سے بڑی پاورفل انڈسٹری ہے جو بغیر انویسٹمنٹ لوگ کما رہے ہیں، لیکن اس سے باہر ممالک آسٹریلیا ہو گیا، انڈیا ہو گیا، امریکہ، بہت سب ممالک میں لوگ کما رہے ہیں، گھر کے ہر تیسرا فرد اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں لوگوں میں شعور نہیں ہے کہ بھائی اس انڈسٹری کیا ہے کیا نہیں، ان کو کچھ نالج نہیں ہے۔ اس سے پہلے مختلف قسم کی کمپنیاں آئی، ان میں سے لوگوں کے اوپر فراڈے وغیرہ کی، تو اب اس میں غلطی تو ہماری اپنی ہوتی ہے بھائی۔ جو بھی جہاں بھی ہم جاتے ہیں جوائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کمپنی کو دیکھ کے ویریفائی کر کے ہم نے جوائن کرنا ہوگا۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایسی مارکیٹنگ ہے بغیر انویسٹمنٹ، اور نہ آپ کو وہاں لوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، نہ آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ آپ کو رسک ہوتا ہے، سب کچھ ٹائم فریڈم آپ کا ایک بزنس ہوتا ہے، جہاں پر اسٹوڈنٹ، ہاؤس وائف وغیرہ، فیمیل میل سب کچھ یہ بزنس آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کس کمپنی سے ریلیٹڈ ہیں اور نوجوانوں کو اسی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے کیا میسج دو گے؟ سر، میں پاکستان کی ہماری ایک کمپنی ہے ہوپ اسٹیک، اس کا نام ہے آنورڈ، 2014 سے چل رہی ہے۔ اسی طرح 2017 تک کمپنی نے مختلف پروجیکٹ الیکٹرانکس وغیرہ ان کے اوپر بزنس کیا، پھر 17 سے 18 تک ایک سال مزید پلان کی کمپنی نے کہ آگے جا کے کون کون سے پروجیکٹ پہ آئیں گے۔ 2018 میں کمپنی سب سے پہلے آ گئی ریئل اسٹیٹ میں۔ ریئل اسٹیٹ میں آنے کے بعد 2022 میں 2-2.5 مہینہ پہلے تقریباً کمپنی آ گئی کراس اوور مارکیٹ میں۔ اس میں سے مختلف قسم کے جو روزمرہ زندگی سے ہم بازار سے بھی خرید رہے ہیں، وہی پروڈکٹ اس کمپنی میں بھی ملتے ہیں، وہی پروڈکٹ سے لوگ ایک بار ایک چھوٹی سی پرچیزنگ کر کے لوگ یہاں پر بزنس آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ مجھے ہمارے نوجوانوں کو آپ کیا میسج دو گے؟ آپ کی کمپنی کا پروسیجر کیا ہے جوائننگ دینے کا؟ اچھا سر، میں نوجوانوں کو، ینگ جنریشن کو یہ مشورہ دیتا ہوں، میل ہو فیمیل ہو، بھائی اس دور میں، اس پاکستان کی اس جو موجودہ حالات چل رہی ہے، اس میں سے تو جاب کی سوچ ہی سے امپوسیبل سے بھی امپوسیبل ہے، بالکل ناممکن سا بن گئی ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری دنیا کی سب سے پاورفل انڈسٹری ہے، بغیر انویسٹمنٹ لوگ مہینوں میں کروڑوں میں کما رہے ہیں۔ تو اسی انڈسٹری سے شروع میں جوائننگ ہونے کے لیے ایک چھوٹی سی پرچیزنگ ہوتی ہے، جس میں روزمرہ زندگی کے آپ شوز مارکیٹ سے بھی خرید رہے ہو، اور گھر کے کچن، ڈنر سیٹ وغیرہ مختلف روزمرہ زندگی کے اشیاء باہر سے بھی خرید رہے ہو، ایک بار اس کمپنی سے بھی آپ نے خریدا تو آپ اس کمپنی کے ساتھ مل کر آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو۔ اچھا، تو یہ آپ نے کہا کہ بہت ساری کمپنیاں پہلے فراڈ کر رہی ہے، کون سی کمپنی ہے آپ کو پتہ ہے؟ یا ویسے تو حقیقت بات ہے کہ ایسا ہوا ہے پاکستانی نوجوانوں کے ساتھ، بہت ساری کمپنیوں نے پیسے بٹورے ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر ایک ریئل کوئی سیلنگ انڈسٹری کوئی بھی کمپنی اگر آتی ہے تو وہ نوجوان جو ہے اس پر کیا کرتے ہیں، اعتماد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آلریڈی پاکستان میں یعنی بیرونی ملک میں تو اس طرح کوئی فراڈ یا اس طرح پیسے لے جا کے کہیں یا ایسا کوئی معاملہ ہوتا نہیں ہے، لیکن پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے ایسی کمپنی فراڈ کے نام پر لوگوں سے پیسے رجسٹریشن کے طور پہ فیسیں جمع کرتے ہیں، یا پہلے کوئی اور نام پہ ان سے پہلے پیسے لے جاتے ہیں۔ تو آپ کی کمپنی میں پہلے جو کیا ہے پروسیجر پیسے لینے کا، کوئی پہلا تو نہیں ہے نا؟ سر دیکھیں، پاکستان میں جب یہ آئیڈیا 1886 سے چل رہا ہے، ایک لڑکی تھی ایون اس کا نام تھا، اس نے یہ آئیڈیا بنائی، اور اس کا بھی ایک مقصد تھی کہ بھائی یہ آئیڈیا بنانے کا، اس نے کہا میرے پروڈکٹ میرے شہر کے غریب امیر سب استعمال کر رہے ہیں، لیکن فائدہ ان لوگوں کو ہو رہی ہے جو آلریڈی پہلے سے ملینئر بلینئر ہیں،
تو اس نے کہا اب میں ایک ایسا یونیک آئیڈیا نکالوں گی جو میرے پروڈکٹ استعمال کرنے والے لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ ایک بزنس کی اپرچونٹی مل جائے۔ اسی طرح 1992 میں یہی آئیڈیا پاکستان میں پہنچ گیا۔ سب سے پہلے چائنا کی شینل نام سے ایک کمپنی آئی، 2-3 سال وہاں پاکستان میں چلی، ان کی مساج کی مشینیں تھیں۔ پھر اس میں بھی ہمارے اپنے پاکستانیوں کی غلطی ہے بھائی، کاپی ان کی مساج کاپی پاکستان میں پٹھانوں نے بنانا سٹارٹ کیے، تو کمپنی نے بس اپنی کمپنی ہے پاکستان سے بند کر کے اسی طرح چائنا چلے گئے۔ اسی طرح 2000 سے پہلے ٹائنز نام کی ایک کمپنی آئی، اس میں سے ان کے اس بزنس میں سب سے پہلے بائی پروڈکٹ دیکھنا ہوتا ہے نمبر 1 میں، اس کے بعد کمپنی کا پروفائل دیکھنا ہوتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کے بعد کمپنی کا پلان دیکھنا ہوتا ہے بھائی، مختلف قسم کے پلانز ہوتے ہیں۔ جو ٹائنز کمپنی آئی اس میں پروڈکٹ تھے فوڈ سپلیمنٹ، دیکھیں پاکستان غریب ملک ہے، اس میں لوگ پیناڈول کی گولیاں بڑی مشکل سے ہاسپٹل سے کلینک سے لا کے کھاتے ہیں، تو بھائی وہ 10-20 گولیوں کا 10-20 ہزار روپے کہاں سے لا کے دیں گے؟ تو ان کا پلان بھی تھا، میٹرکس پلان تھا، ان کا سٹارٹنگ جوائننگ 60-70 ہزار روپے گولیاں خریدنا تھا، بھائی گولیاں سے مہنگا گولیاں سے ہم کیا کریں گے؟ اسی طرح مختلف پھر ڈی ایکسن نام کی ایک کمپنی آ گئی، انہوں نے پاکستان میں اچھی طرح بزنس کیا، بزنس کرنے کے بعد ان کو زرداری صاحب نے ان کے اوپر ٹیکس لگایا، ڈی ایکسن کے اوپر 16% ٹیکس لگایا، انہوں نے کہا بعد میں بھائی اتنا زیادہ ہمارے اوپر ٹیکس لگایا، اب ہم اس بزنس کو نہیں کر سکتے، وہ بھی پاکستان سے چلے گئے۔ تو ساری جو کمپنیاں اس سے پہلے آئے باہر ممالک کے آئیں، اسی طرح مختلف قسم کے ایپس چلتے ہیں، فورسیج نام کے، میٹا فورس کے نام سے، بھائی پیسے کے پیچھے پیسے دے رہے ہیں۔ ایسا ہمیں کیا پتا بھائی ہماری وہی پیسے جا کے ہمارے ملک پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن سر اس میں اب غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے بھائی۔ جہاں بھی آپ جوائننگ کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ کمپنی کے پروفائل دیکھیں، ویب سائٹ دیکھیں، بھائی یہ کہاں سے چل رہی ہے، یہ کمپنی اس پاکستان میں رجسٹر ہے نہیں ہے، SCCP سے رجسٹر ہے نہیں ہے، FBR کو ٹیکس پے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، اور مالک کہاں سے ہے، اور ان کی ہیڈ آفس ریجنل آؤٹ لیٹس اور کہیں شہروں میں ہے نہیں ہے، یہ سب ہم نے دیکھ کے قدم دینا ہوتا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کی بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، جہاں بھی انہوں نے جو کام سنا تو ایک دم آنکھیں بند کر کے ویریفائی بھی نہ کر کے جوائننگ کرتے ہیں، کر کے جب بعد میں وہی کمپنیاں ان کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے بھائی 6 مہینے سال، جب ان کا ٹائم پورا ہوا ان کا ایک لمٹ ہوتا ہے بھائی اتنے پیسے جمع ہو گئی، تو اپنی ویب سائٹ بند کر کے فارغ ہو گیا، پھر لوگ باہر تقریریں کرتے جا رہے ہیں بھائی سب فراڈ ہے، سب فراڈ ہے، سب فراڈ ہے۔ اچھا، آپ نے یہ کمپنی کب جوائن کی ہے آپ نے؟ سر میں نے تقریباً 2 مہینے 3-4 دن ہو گئے میں نے اس کمپنی جوائن کیا۔ الحمدللہ اس وقت میری 2 لیگ پہ ہمارا بزنس ہے، بائنری پلان بزنس کہتے ہیں، ایک سائٹ پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا، ایک سائٹ پہ اس وقت 36 بندے میرے نیچے روزگار کر رہے ہیں، اور ایک سائٹ پہ 16 بندے اس وقت میرے نیچے کام کر رہے ہیں۔ کیا میسج ہے نوجوانوں کو آپ کی اسی کمپنی کے حوالے سے، ہمارے جو ناظرین جو دیکھنے والے کو آپ کا کیا میسج ہے؟ سر میرے یہی میسیج ہیں، آج کل اس مشکل دور میں جو یہاں پڑھ رہے ہیں، اسپیشلی ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ ہیں یہاں پر، ان کے لیے میں خصوصی میسیج یہ دینا چاہتا ہوں بھائی آ جائیں ڈیجیٹل دور کی طرح۔ ایک دور تھی سب سے پہلے ہمارے پاس موبائل نہیں تھی، اس کے بعد چھوٹی موبائل آ گئی بٹنوں والے، اسی طرح آگے موبائل، اسی طرح میل ای میل کے دور پہ آگے ملک آگے چلتا گیا۔ تو اب اسی طرح آنے والی دور ہی بالکل ڈیجیٹل کی دور ہے، آف لائن بازار سے، دکانوں سے، شاپ سے جو بھی چیزیں خریدنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی، آن لائن آرڈر کریں آپ کے گھر میں پہنچانے والے۔ اب آگے 3-4 سالوں میں سب دور ڈیجیٹل مارکیٹ میں چلے جائیے، تو اس لیے ایڈوانس آ جائیں ڈیجیٹل مارکیٹ میں اور اچھی طرح آپ ارننگ کریں۔ الحمدللہ 2 مہینوں میں ہی مجھے بھی بہترین اس پلیٹ فارم سے اچھا رزلٹ ملا ہے۔ اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے یہ نوجوانوں کی جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے سر، دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ دنیا کی سب سے پاورفل انڈسٹری ہے، جو اس وقت ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سب جو کیمرے میں دیکھنے والے سارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سب سے ٹاپ ارنر ہے، اس وقت 28 کروڑ روپے ایک مہینے کا کما رہا ہے۔ اسی طرح ایک ہمارا پاکستان میں اس کا 314 نمبر اس کا نمبر ہے، انور قریشی، اس کا نام ہے، 2.5 کروڑ روپے وہ بھی مہینے کا کما رہا ہے۔ اچھا ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان راجہ شاہد پذیر، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹ سے ایکسپرٹ ہے، اور ڈیجیٹل مارکیٹ کے حوالے سے ان کے جو خیالات، ان کے جو تاثرات ہیں وہ آپ تک پہنچائے۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ،
آپ قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہو. اسی طرح کے پروگرام لے کر دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.